السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس دہم امید کرتا ہوں کہ تمام طالب علم خیریت سے ہوں گے۔ آج 15 جولائی 2020 بروز بدھ مطالعہ پاکستان باب پاکستان کے خارجہ تعلقات موضوع پاک برطانیہ تعلقات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر ہم تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ پاک برطانیہ تعلقات۔ نمبر 1، پاکستان اور برطانیہ مختلف شعبہ ہائے زندگی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہے ہیں۔ شانہ بشانہ، کندھے سے کندھا ملا کر چلنا، ساتھ دینا۔ پاکستان بننے کے بعد اسے دولت مشترکہ کا ممبر بنا لیا گیا تھا۔ کسے؟ پاکستان کو، ٹھیک ہے۔ اب برطانیہ بھی دولت مشترکہ کا ممبر تھا۔ جب 1955 میں سینٹو کا معاہدہ طے پایا تو اس میں بھی برطانیہ اور پاکستان دونوں شریک تھے، شامل تھے۔ یعنی کہ پاکستان اور برطانیہ کے آغاز کے تعلقات بھی بہتر تھے، اور بیٹا آگے بھی آپ پڑھیں گے ان کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے ہیں، اور برطانیہ نے پاکستان کی مدد بھی کی ہے، پاکستان کا ساتھ بھی دیا ہے، اور پاکستان کو قرضہ بھی مناسب اقساط پر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بینظیر بھٹو جو کہ وزیر اعظم پاکستان رہ چکی تھی، انہوں نے بھی برطانیہ کا دورہ کیا تھا۔ بہرحال آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، 1959 میں برطانیہ نے پاکستان کو 13 کروڑ روپے کا قرضہ دیا۔ 1961 میں برطانیہ نے سندھ طاس معاہدے کے تحت نہری پانی کے متبادل انتظامات کے لیے مدد کی۔ برطانیہ نے پاکستان کے دوسرے 5 سالہ منصوبے کے لیے 45.5 کروڑ روپے کی رقم دی۔ اس کے علاوہ 1961 میں ریلوے ویگن خریدنے کے لیے 4 کروڑ روپے کے لگ بھگ امداد بھی دی گئی برطانیہ کی طرف سے پاکستان کو۔ اگلے برس 2 اور قرضے دیے گئے، جن میں سے پہلا 9 کروڑ اور دوسرا 13 کروڑ روپے کا تھا۔ یہ رقم بحری جہاز اور بسیں خریدنے، نیز حیدرآباد میں بجلی گھر کی تعمیر کے لیے دی گئی تھی۔ بیٹا آپ کو اندازہ ہوگا کہ برطانیہ نے پاکستان کے ساتھ کس قدر مدد اور تعاون کے ساتھ پاکستان کو سراہا۔ 1963 میں صنعتی قرضہ جات اور سرمایہ کاری کے لیے 13 کروڑ روپے کا ایک اور قرضہ دے دیا گیا۔ 1966 میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک سمجھوتے پر دستخط ہو گئے، جس کے تحت انتہائی نرم شرائط پر پاکستان کو 40 لاکھ پاؤنڈ کا قرضہ دیا گیا۔ دوسرے نقطے میں پاکستان کو برطانیہ کی طرف سے کیا امداد ملی، کتنا قرضہ ملا، اس قرضے کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، یہ تفصیلاً بیان کر دیا گیا ہے۔ تیسرا اہم نقطہ، پاکستان میں 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت بنی تو انہوں نے 1972 میں دولت مشترکہ سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جب حکومت قائم ہوئی تو دولت مشترکہ کا ممبر پاکستان بنا تھا، پہلے بیان کیا گیا ہے۔ 1955 کے سینٹو کا جب معاہدہ 1955 میں سینٹو کا معاہدہ جب طے پایا گیا، برطانیہ اور پاکستان دونوں شریک تھے، مگر 1972 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے دولت مشترکہ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ اب پاکستان دولت مشترکہ سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ چوتھا اہم نقطہ، پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جونیجو نے 1987 میں برطانیہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے برطانوی امداد اور تعاون قابل ستائش ہے۔ وزیر اعظم جونیجو نے برطانیہ کے دوسرے شہروں کا دورہ کیا اور برطانوی صنعت کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ چوتھا نقطہ ایک بہت کاروباری اعتبار سے اور صنعت کاری کے اعتبار سے بہت اہم نقطہ ہے، اس کو میں اپنے الفاظ میں دہراتا ہوں تاکہ ذہن نشین اچھی طرح آپ فرما لیں کہ 1987 میں محمد خان جونیجو نے برطانیہ کا دورہ کیا۔ اس دورے میں جب وہ برطانیہ گئے تو انہوں نے برطانیہ کی اس حوالے سے تعریف کی کہ برطانیہ نے پاکستان کی ہمیشہ سے مدد کی ہے۔ محمد خان جونیجو نے برطانیہ
کے دوسرے شہروں کا بھی دورہ کیا اور برطانوی امداد کے لیے ان کی تعریف بھی کی۔ مزید انہوں نے برطانیہ کے سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کو ترغیب دی کہ آپ ہمارے ملک پاکستان میں بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دعوت کے ساتھ ساتھ آپ کو مکمل تحفظ بھی دیں گے، انشاءاللہ غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں محفوظ رہیں گے۔ جی 5واں نقطہ، 1989 میں پاکستان کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی برطانیہ کا دورہ کیا۔ اپنے ایک ہفتے کے دورے میں انہوں نے مسئلہ افغانستان کے علاوہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور پاک بھارت تعلقات پر بھی بات چیت کی۔ 1989 میں پاکستان ایک بار پھر دولت مشترکہ کا ممبر بن گیا۔ یاد رکھیے 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے والد صاحب تھے، ان کی حکومت میں پاکستان دولت مشترکہ سے علیحدگی کا اعلان کر چکا تھا، مگر ان کی بیٹی کی حکومت میں 1989 میں وہ پاکستان دوبارہ دولت مشترکہ کا ممبر بن گیا۔ اگرچہ بھارت نے اس معاملے میں پاکستان کی شدید مخالفت کی، لیکن پاکستان کو دولت مشترکہ کا ممبر پھر بنا لیا گیا۔ 6واں اہم نقطہ، 2001 میں امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں دہشت گردی 9/11 کے واقعے کے بعد دہشت گردی کے خلاف پاکستان امریکہ اور برطانیہ کا اتحادی بنا۔ یعنی کہ جب امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر 9/11 واقعہ ہوا تو پاکستان نے امریکہ اور برطانیہ کا ساتھ دیا اور ان کا حامی بنا۔ 2002 میں دونوں ممالک نے دہشت گردی اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ جی 7واں اہم نقطہ، 2003 میں صدر جنرل پرویز مشرف لندن پہنچے اور برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر سے ملاقات کی۔ صدر پرویز مشرف سے ملاقات کے دوران برطانوی وزیر اعظم نے تنازع کشمیر کے حل میں تعاون کا مکمل یقین دلایا۔ یعنی کہ برطانیہ ہمیشہ سے ہی پاکستان کا ساتھ دیتا چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ ایک موقع پر برطانوی وزیر اعظم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو پاکستان کا دشمن وہ برطانیہ کا دشمن، اور جو پاکستان کا دوست وہ برطانیہ کا دوست۔ جی 2005 میں دولت مشترکہ کا اجلاس یورپ کے ایک ملک جمہوریہ مالٹا میں منعقد ہوا، جس میں پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم شوکت عزیز نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کی جنگ میں شامل ہو کر یہ بات واضح کر دی کہ پاکستان دنیا میں امن چاہتا ہے، اور کوئی شک نہیں بیٹا، پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور دنیا میں امن و سلامتی کا گہوارہ بننا چاہتا ہے۔ جی 2005 میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے میں برطانیہ نے اور دولت مشترکہ کے دوسرے ممالک نے پاکستان کی بھرپور امداد کی۔ 2005 کا زلزلہ میری ہوش کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس زلزلے میں پاکستان کے بیشتر علاقوں کو اور آزاد کشمیر کے علاقوں کو بہت نقصان ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ خوراک کا مسئلہ، رہائش کا مسئلہ، مالی امداد وغیرہ وغیرہ۔ تو اس مسئلہ میں برطانیہ اور دولت مشترکہ کے دوسرے ممبر ممالک نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسلام آباد میں منعقد ہونے والی عالمی ڈونر کانفرنس میں دولت مشترکہ کی طرف سے مزید امداد کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ اس نازک گھڑی میں دولت مشترکہ کے تمام ممبر پاکستان کے ساتھ ہیں۔ آگے آئیے، 18 فروری سن 2008 کے انتخابات کے بعد پاکستان میں جمہوری حکومت کا قیام آیا۔ 2010 میں صدر پاکستان آصف علی زرداری نے برطانیہ کا دورہ کیا اور برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات کی۔ اس موقع پر برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات نہ ختم ہونے والے ہیں، کیونکہ دونوں ممالک کے باہمی مفادات پر مبنی ہیں۔ 2011 میں اپنے دورہ پاکستان کے موقع پر برطانوی وزیر اعظم نے کہا، یہی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون، پاکستان کا دشمن برطانیہ کا دشمن، اس کا دوست ہمارا دوست۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، تعلیم اور ثقافت سمیت تمام شعبوں میں مستحکم تعلقات ہیں، مستحکم مضبوط۔ جی 8واں اور آخری اہم نقطہ، 2014 میں پاکستان اور برطانیہ کے وزرائے اعظم کی لندن میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران
ملاقات کے دوران دونوں وزرائے اعظم نے تجارت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور ان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا عزم کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان یعنی کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان اب سیاسی، تجارتی، ثقافتی اور تعلیمی وفود کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ جی بیٹا، ہمارا آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ پاک برطانیہ تعلقات کے 8 اہم نکات ہیں۔ 7واں نقطہ ذرا طوالت پکڑتا ہے، آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو 9 نکات ہو جائیں گے۔ تو ان تمام نکات کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، تواریخ کو ذہن نشین کرنا ہے، کسی تواریخ کو دوسری جگہ پلیس نہیں کرنا، اور یاد کرنے کے بعد ایک دفعہ آپ نے اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں محمد رمضان تمام بھائیوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔